أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے 100 کرامات سے نوازے گا، 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہوا، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور یہ احسان پر احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان والوں نے ہمیں بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک شریف 29واں پارہ۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تم میں جانچ ہو کہ کس کا عمل اخلاص کے ساتھ اچھا ہے۔ موت اور زندگی یہ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ موت کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس، ہر جاندار نے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے موت کی سختیاں، جان نکلتے وقت کی تکالیف، اور یہ تکالیف ایمان والوں کے لیے جو ہے جان نکلتے وقت، کیونکہ جان دی گئی ہے، جب یہ لی جا رہی ہے تو اس میں کچھ تکالیفیں ہیں، اور وہ تکالیفیں مومن کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے موت کی سختیاں۔ قرآن مجید 29واں پارہ سورہ کاف آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
اس کی تفسیر میں حضور قبلہ مفتی اہل سنت مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو صالح مفتی محمد قاسم عطاری المدنی مدرس اللہ علی صراط الجنان بہت آسان تفسیر قرآن مجید کی، اس میں آپ لکھتے ہیں، کچھ یہ عرض کرتا ہوں، کچھ پھر تفسیر کا کچھ آخری حصہ میں عرض کروں گا اس آیت کے تحت جو لکھا ہے۔ فرمایا موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس سے پہلی آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکروں کا رد فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کا حال بیان فرما کر ان کے خلاف دلائل قائم فرمائے، اور اب یہاں سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کا وہ چیز جس کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا، جب موت کے آثار ہوتے ہیں سختی آتی ہے، نزا عالم ہوتا ہے، بسا اوقات انسان ہوش میں نہیں رہتا، نہ کسی کو پکار سکتا ہے، کوئی تکلیف آ رہی نہ اس کسی کو بول سکتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہ میرے ساتھ ہو رہا، نہیں، تو غشی طاری کر دیتی اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہ آپ نے سنا۔ اصل میں ہم نے زندگی ہمیں جو بنایا، ہمیں جو پیدا کیا گیا، جو ہمارا مقصد ہے پیدا کرنے کا، اللہ کی عبادت، دین کا جاننا، دین اسلام کا جاننا، آخرت کی بہتری والے کام کرنا، ایک صاف اور شفاف ہو کر دنیا سے جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں بھری زندگی سے بچنا، گناہ ہو جائے توبہ کرنا، اور یہ موت کی سختیاں، یہ نجات عالم، یہ تکالیف جان نکلتے وقت کی، یہ سخت تر معاملہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مائے ناز تصنیف شرح الصدور میں آپ نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ کتاب احوال قبر پر، نزا پر بہت اہم ترین تحریر کا مواد ہے علامہ سیوطی کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ مرنے والے کی 3 باتیں دیکھو، مرنے والے کی 3 باتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جیسے آنکھیں نم ہو گئی جسے کہا جاتا ہے، اور نتنے یعنی ناک کے 2 سوراخ جو یہ نتنے پھولیں، تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے اس پر جو اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر جوان اونٹ کے گلا گھوٹنے کی سی آواز نکلے، ایسے حالت میں ایسی بات آ رہی ہے، رنگ پھیکا پڑ جائے، منہ سے جھاگ نکلنے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہے، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ۔ ایک اور روایت
मरने वाले की पेशानी पर पसीने के बारे में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मोमिन पर उसकी कुछ खताएं बाकी रह जाएं तो मौत के वक्त उनका बदला दिया जाता है, उसी वजह से उसकी पेशानी पर पसीना नमूदार होता है। यानी मरने वाले की पेशानी भीग जाना, पसीनेदार हो जाना, और मां ये एक अच्छी अलामत है उसके लिए कि उसकी खताएं खत्म हो रही है, उस पर रहमत उतर रही है। हजरत सैयदना अलकमा बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह अपने चचाजाद भाई के आखिरी वक्त में उनके पास गए, उनकी पेशानी पर हाथ फेरा, देखा तो पसीना निकल रहा था। आपने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और कहने लगे, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान की है कि मोमिन को पेशानी के पसीने के साथ मौत आती है, जिसमें मोमिन के गुनाह बाकी हों, दुनिया ही में उसे उनका बदला दिया जाता है। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो वक्त मर्ग उसके गुनाह के बदले में उस पर शिद्दत कर दी जाती है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया मुझे गधे की मौत मरना पसंद नहीं है। हज़रत सैयदना अलकमा अपने भतीजी की मौत के वक्त उनके पास गए तो देखा भतीजे की पेशानी से पसीना निकल रहा है। आप मुस्कुरा दिए। किसी ने पूछा किस वजह से मुस्कुरा? फरमाने लगे, मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद को फरमाते सुना कि मोमिन की रूह पसीने की सूरत में बहकर निकलती है और काफिर या फाजिर की रूह उसके जबड़ों से गधे के मरने की तरह निकलती है। अल्लाह, मोमिन ने कोई गुनाह किया हो तो मौत के वक्त उस पर सख्ती की जाती है ताकि वो गुनाह का कफारा हो जाए, और काफिर या फाजिर ने कोई नेकी की हो तो मौत के वक्त उस पर आसानी की जाती है ताकि उसका बदला यहीं उसे मिल जाए। देखिए मोमिन कामिल कैसा खुश नसीब है, यानी उसको नवाजा जाता है, उसको दुनिया में तकलीफें दी जाती हैं ताकि जो गलतियां हो रही है उससे उसका दुनिया ही में इजाला हो जाए तकलीफों की सूरत में, और फांसी को फाजिर इसको आसानी दी जाती है। तो वो जो है उसके लिए आखिरत में हिस्सा नहीं होता। अल्लाह करीम हमें अपने महबूब के मुखलिस गुलामों में रखे, इबादतगारों में रखे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल की बातें किया करो कि उनके बहुत अजीब वाकयात हैं। फिर खुद ही हमें एक वाकया बयान फरमाने लगे कि बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान गई तो मशवरा किया, क्यों ना हम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। वो हमारे लिए किसी मुर्दा को जिंदा करते थे ताकि उससे मौत के बारे में कुछ सीख सके, पूछ सके। तो चुनाचे उन्होंने ऐसा किया और अचानक उनके सामने काले रंग वाला शख्स नमूदार हुआ जिसकी पेशानी पर सज्जों के निशान थे। उसने कहा कि तुम लोग मुझसे क्या पूछते हो, मुझे मरे हुए 100 साल हो चुके हैं, मगर आज भी मौत की गर्मी मुझसे दूर नहीं हुई, मौत का दर्द मुझसे दूर नहीं हुआ। तुम दुआ करो अल्लाह पाक मुझे मेरी पहली हालत में लौटा दे। हजरत उमर बिन हबीब फरमाते हैं, बनी इसराइल के 2 शख्स अल्लाह की इबादत करते रहे यहां तक के थक गए और कहने लगे हम कब्रिस्तान चलते हैं, और वो वहीं अपना पड़ाव कर लेते हैं, शायद वहीं मौत आ जाए।
چنانچہ قبرستان کے پاس رہنے لگے، اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا، کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہے حدیثوں میں کہ موت کی تکلیف انسان قبر کھلنے سے پہلے یعنی قیامت آنے سے پہلے تک محسوس کرتا ہے، اتنی موت کی تکلیفیں ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار یہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی نے فرمایا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مومن موت کی سختی قبر سے اٹھنے تک پائے گا۔ امام حسن بصری نے فرمایا، روایت کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے موت کی تکلیف اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ اتنی تکلیف موت کی تکلیف، جان نکلنے نزا جب جان نکلنی ہوتی ہے، تلوار کے 300 وار۔ تلوار کا وار کوئی آسان تھوڑی ہے، اصل تلوار ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک بن سمورہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا سب سے ہلکا جھٹکا، موت کا سب سے ہلکا جھٹکا تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے۔ سب سے ہلکا جھٹکا موت کا تلوار کے 100 وار کے برابر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوعاً روایت کیا کہ ملک الموت کا روح قبض کرنا یعنی جان نکالنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں، تو فرمایا روح قبض کرنا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بستر پر موت آنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی مرنا ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہے، تو اللہ کی راہ میں جان دے دو، جہاد میں مر جاؤ، قربان ہو جاؤ، تو بستر میں مرنے سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی راہ میں موت آئے۔ یہ حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری یہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا سے خرقہ قرابت انہوں نے پہنا ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، دور صحابہ میں اس کی زندگی کے مبارک دن گزرے ہوں، تو یہ امام حسن بصری انہی میں سے ہیں اور بڑے خدا رسیدہ بہت۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، غور سے سنیں اے موت سے بے خبر رہنے والوں، دنیا کی زندگی عیش و عشرت میں گزارنے والوں، آخرت کی طرف نہ آنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، سود کی طرف جانے والوں، روزہ قضا کر دینے والوں، گالیاں بکنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف دینے والوں، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، اور سے سنو، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، رسول ہیں اللہ کے، ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب ہے، اللہ سے کلام کیا آپ نے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور والا موت کو آپ نے کیسا پایا؟
دیا اس شاخ کی مانند. شاخ سمجھ تو درخت کے ساتھ جڑی ہوتی شاخ ہے, اس شاخ کی مانند جس کے ساتھ بہت سارے کانٹے ہوں, کانٹے دار شاخ, اسے میرے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو اور ہر کانٹے کے ساتھ میری آنتیں الجھ گئی ہوں, پھر اسے کھینچ کر میرے پیٹ سے نکالا گیا ہو, فرمایا گیا یقیناً ہم نے آپ پر نرمی کی ہے. فرمایا گیا یقیناً ہم نے آپ پہ نرمی کی. حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کا ذائقہ تو کیسا پایا؟ کہا اس کانٹے دار شاخ کی مانند جسے روئی میں, کپاس جو ہوتا روئی جو ہوتی ہے, کپاس میں ڈالا جائے پھر اس کو کھینچا جائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یقیناً ہم نے آپ پر نرمی کی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی گئی, عرض کیا آپ نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی گویا وہ ایک جھلی تھی جسے کھینچا گیا. ارشاد ہوا یقیناً ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا. مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک روح بارگاہ الہی میں پہنچی تو رب تعالیٰ نے اس سے فرمایا اے موسیٰ آپ نے موت کی تکلیف کو کیسا پایا؟ عرض کی میں نے خود کو اس زندہ چڑیا کی مانند پایا جس کو کھولتے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا گیا. وہ نہ مرتی ہو, نہ آرام پائے, نہ اس سے نکل پاتی ہو کہ اڑ جائے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے خود کو اس زندہ بکری کی طرح پایا کسائی جس کی کھال اتار رہا ہو. کیا عالم ہوگا تو میں موت کو ایسا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے مروی کے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, آقا کریم نے ارشاد فرمایا بوقت موت فرشتے بندے کو گھیر کر روک لیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ موت کی سختیوں کی وجہ سے ضرور جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا. یعنی جب موت نکلنی ہوتی نا تو فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو نہ پکڑ لیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو وہ اٹھ کے بھاگے. تکالیفوں کی وجہ سے جب موت, روح نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے, جان نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے, فرمایا کہ وہ اس کو گھیر لیتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ میت کی روح نکالی جاتی ہے اور وہ ساکت رہتا ہے؟ جو سنا ہے اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن پھر وہ اپنی جگہ لیٹا رہتا ہے, ساکت رہتا ہے, کوئی ایسی حرکتیں نظر نہیں آتی. حالانکہ انسان تو ایک ڈنک لگنے سے ہی بے قرار ہو جاتا ہے. فرمایا فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی ان کی کتاب ہے شرح الصدور, بہترین کتاب ہے یہ احوال قبر پر. اور علامہ جلال الدین سیوطی کون سے بزرگ کے بارہا میں ان کے بارے میں عرض کر چکا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہیں شافعی مسلک کے کہ جنہیں 75 مرتبہ نبی پاک میں جانتے میں دیدار ہوا. 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیدار کیا. ان کی احوال قبر پر یہ کتاب ہے. حضرت سیدنا شہر بن
हौशब रहमतुल्लाह से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से मौत और इसकी सख्तियों के बारे में सवाल किया गया तो इरशाद फरमाया, मौत की आसान तर तकलीफ, मौत की आसान तर तकलीफ उस कांटेदार शाख की तरह है जो ऊन में हो, बस उस शाख को खींचा जाए, उसके साथ ऊन जो है कपास तो जरूर उस कांटेदार शाख में लग कर आती है। हज़रत सईदना मैसरा रज़ी अल्लाह से मरफूआन रिवायत है कि अगर मौत की तकलीफ का एक कतरा भी आसमान और जमीन वालों पर डाल दिया जाए तो सभी मर जाएं, जबकि मेशर की एक घड़ी की तकलीफ इस तकलीफ से 70 गुना ज्यादा आलम मेशर उसकी तकलीफ है। हज़रत सईदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन वहीद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत सईदना अरवा बिन आस उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उनके बेटे ने अर्ज की, बाबा जान आप फरमाया करते थे काश मैं किसी दानिशमंद शख्स को उसके आलम नज़ा में मिलूं ताकि वो मुझे मौत के हालात बयान करे। अब आप ही इसी हालत में हैं तो आप मुझे मौत की कैफियत बयान फरमा दीजिए। चुनाचे वालिद मोहतरम ने फरमाया, बेटा खुदा की कसम ऐसा महसूस होता है गोया मेरे दोनों पहलू एक तख्त पर है और मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं और एक कांटेदार शाख मेरे कदमों की तरफ से सर की जानिब खींची जा रही। हज़रत सईदना अवाना बिन हकम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत सईदना अमर बिन आस ये जिनकी बात बताई गई ये फरमाया करते, ताज्जुब उस शख्स पर जिसे मौत आ रही हो और उसकी अकल भी उसके साथ हो तो फिर वो कैसे उसकी कैफियत को बयान नहीं कर सकता। चुनाचे जब खुद आप पर नज़ा का वक्त आया आपके साहबजादे हज़रत सईदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्ज़ की, बाबा जान आप फरमाया करते ताज्जुब उस शख्स पर जिसे मौत आ रही हो उसकी अकल भी उसके साथ हो फिर कैसे उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे मौत की कैफियत बताइए। आपने फरमाया, बेटा मौत की तकलीफ बयान से बाहर है, अलबत्ता मैं तुम्हें कुछ बयान कर देता हूं। मैंने उसे यूं पाया कि जैसे मेरे कांधों पर भारी भरकम पहाड़ रख दिया गया हो और गोया मेरे पेट में कांटेदार शाख पेवस कर दी गई हो और मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन अबू मुल्यकुम रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, अमीर मोमिनीन सईदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हज़रत सईदना अबुल अहबार जो ताबई बुजुर्ग हैं इनसे फरमाया, मुझे मौत के बारे में बताइए। आपने अर्ज की, अमीर मोमिनीन वो कांटों से भरपूर दरख्त की मानिंद है जो कि इंसान के पेट में पेवस्त है, कोई भी ऐसी रग और जोड़ नहीं जिसमें कांटा ना हो और एक मजबूत बाजुओं वाला शख्स उसे खींच रहा है। इब्न अबी शीबा की रिवायत, गोया कसीर कांटों वाली शाख आदमी के पेट में पेवस्त कर दी गई हो और हर कांटे से आंतें उलझ चुकी हों, फिर एक शख्स शदीद झटके से उसे खींचता है, बस जो बाहर आता वो आगे और जो बाकी रहता वो बाकी रहा, बाकी रहना था वो बाकी रहा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मौत की शक्तियों का जिक्र आपने सुना। शुरू में मैंने कुरान मजीद सूरह काफ की आयत नंबर 50 तिलावत की थी। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक
ذالکا ما کنت منہ تحید، آیت نمبر 19۔ اس کی تفسیر میں حضور قبلہ مفتی صاحب نے بہت پیاری چیزیں لکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے لکھا کہ یہاں آیت میں موت کی سختی کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں نزعہ اس تکلیف کا نام ہے۔ نزع مطلب جب جان نکل رہی ہو، انسان بستر مرگ پہ ہو، شدائد نزع کی تکلیفوں میں ہو، فرماتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس کے لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ جب زخم صرف اس جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا، اس کے لیے جلنے کی تکلیف زیادہ، زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف، جان نکلنے کی تکلیف نفس سے روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ، کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، اور جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، تکلیف میں مارا جا رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے تو وہ مدد مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور دل میں سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، والد بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، لیکن جو تکلیفیں اسے ہو رہی ہیں وہ کچھ بول نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس سامنے والے دیکھتے ہیں کہ حالت نزع میں ہیں تو کچھ طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے، مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے گھرگھرا کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلک کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو، ایک رگ کھینچی جانے سے سب تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے، یعنی روح نکالی جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے، پھر اس کے قدم
ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، ہر وضو میں نئی نئی سختی شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار اسر مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ تو پیارے بھائیوں، مرنے والے کی تکلیف کا حال جو حدیثوں میں آپ نے سنا، آپ ابھی آئیں تو اس کا درد حال ہے، بہت اچھی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو راضی کر کے جاتا ہے اس کے لیے رائیں اچھی ہوتی ہیں، عاقبت اچھی ہوتی ہے، قبر اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، سارے معاملات اس کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ بس جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کو سمجھ لے دیے۔ عبادت صرف آ کے 5 نمازیں پڑھ لی، فقط یہ عبادت نہیں ہے، پورے زندگی میں ایسے اپنے اوپر دستور اپنا لو، ایسے حال بنا لو کہ آپ کی زبان بھی اللہ کی عبادت کرے، آپ کا حال، آپ کے اعضاء سب اللہ کے سربر سجود ہو۔ یار زبان بولے تو اچھا بولے، کان سنے تو اچھا سنے، آنکھیں دیکھے تو اچھا دیکھے، دماغ سوچے تو اچھا سوچے۔ کیوں گندی سوچ کو دماغ میں آنے دیں؟ کیوں گندی باتوں کو زبان پہ آنے دیں؟ کیوں گندی باتوں کو کانوں سے سننے دیں؟ کیوں پاؤں کو گندی طرف جانے دیں؟ کیوں ہاتھوں کا غلط استعمال کریں؟ کیوں پیٹ میں غلاظت کو بھریں، یعنی حرام کو بھریں؟ کیوں لباس ہم حرام کا پہنے؟ ارے کیوں حرام روزی کی طرف جائے؟ کیوں سود کی طرف؟ کیوں ہم رشوت کی طرف جائیں؟ کسی کا دینا ہو مرنے سے پہلے اس کو دیں، اولاد نہیں دے گی، اولاد تو جو ہمارے جیب میں پیسہ ہے بینک بیلنس سے اس پہ قابض ہو جائے گی۔ تو بالکل صاف ستھرے ہو کے دنیا سے جائیں، جیسا حضور مفتی اعظم ہے شیخ سعدی نے فرمایا کہ انسان تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو ہنس رہا تھا، باقی سب رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا۔ وقت آخری ہو، موت کے وقت یہ ہو کہ تو ہنس رہا ہو باقی سب رو رہے ہیں۔ ایسا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں ثواب زندگی گزارنے والا بنا دے۔ 5 نمازیں پڑھے پابندی سے، لیکن اپنے حال کو بھی اچھا کرے، اپنی کال کو بھی اچھا کرے، اپنی سماعت کو بھی اچھا کرے، اپنی کمائی کو اچھا کرے۔ انشاءاللہ دیکھیں زندگی کیسی گزرے گی۔ اللہ والوں کو لوگ یاد کرتے ہیں نا یار، جابروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو کون یاد کرتا ہے؟ قارون کے بعد کتنا خزانہ تھا، کون یاد کرتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کتنے غریب صحابی تھے، آج بھی ان کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور دیگر صحابہ کتنے سادہ زندگی گزاری ہے، ابھی تک لوگ ان کے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اچھی زندگی گزاریں، اذان اور نماز کے لیے آ جائیں، پابندی سے نماز پڑھیں، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ ذات سے برا زبان اور ہاتھ، یہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں، زبان اور ہاتھ۔ فرمایا تم نے مومن وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے، ہماری زبانوں سے لوگ محفوظ ہے، ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے تکلیف میں، ہمارا برابر والا دکاندار ہماری شرارتوں سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ ایسا نہ ہو، آپ مر جائیں تو پیچھے دکاندار دعا کرے کتنا اچھا آدمی تھا، پڑوسی دعا کرے کتنا اچھا آدمی تھا۔ اللہ کریم ایسا ہو جائے۔